آپ کی محنتوں کی وجہ سے ایک شعر حاضر خدمت ہے، سینچا ہے اسے خون سے کچھ تشنہ لبوں نے، سینچا ہے اسے خون سے کچھ تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میں خانہ بنا ہے۔ بہت خوب، بڑی محنتیں آپ حضرات کی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ بہت مختصر گفتگو آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، قانون ہے کہ اس عالم کو، اس دنیا اللہ تعالیٰ نے ازداد کی شکل میں بنایا۔ ہر چیز کا اپوزٹ، ہر چیز کا الٹا اس دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اسلام اس کا اپوزٹ کفر ہے، توحید اس کا اپوزٹ، اس کا الٹا شرک ہے، سچائی اس کا الٹا جھوٹ ہے۔ اسی طرح آپ قیاس کرتے جائیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے، رات کو سمجھنے کے لیے دن بنایا اور دن کو سمجھنے کے لیے رات بنایا۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کی ضد موجود ہے، اچھائی کے مقابلے میں برائی ہے، اور اچھائی کو پیدا کرنے کے لیے، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو انسان بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، علماء ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اور کسی کو جاہل بنانے کے لیے کوئی مکتب نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جاہل بنانے کے لیے کوئی اسکول کھلا ہو، کوئی مدرسہ ہو؟ نہیں۔ جہالت تو انسان کے خمیر میں شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا فرمایا اس وقت کچھ نہیں جانتا تھا، اگر کچھ جاننا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ جب تم ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تمہارے آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کان بنائے، تمہاری سن کر تم علم حاصل کر سکو، آنکھیں دی ہیں دیکھ کر علم حاصل کر سکو، دل دیا ہے سمجھ کر علم حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاہل مطلق بنایا، اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد جو محنت کرے گا وہ کامیاب رہے گا، انسان بنے گا۔ اگر کسی کام پہ محنت نہ کی جائے، چھوڑ دیا جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، علماء کرام کے ساتھ ملنا اور ان سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے، مدارس کا احترام کرنا اور مدارس کے بچوں کا اکرام کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم بھی کامیاب ہوں گے اور ہمارے بچے بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس دل کو بنانے کے لیے، اس نفس کی اصلاح کے لیے 4 طریقے بتلائے ہیں۔ وہ 4 طریقے سن لیجئے، بہت مختصر، اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا مفتی ناصر صاحب دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث جامعہ بشیریہ پھول بہر کا خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ 11 بجے حضرت مولانا انعام صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج پر آ جائیں گے، اور 12 بجے انشاءاللہ پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ آپ بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر 4 طریقے بتلائے ہیں کہ انسان کی اصلاح اور نفس کی اصلاح کے 4 طریقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر
تو بندہ کامیاب ہو جائے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھی صحبت کی مثال مشک بیچنے والے کی ہے اور بری صحبت کی مثال بھٹی تھوکنے والے کی ہے۔ اگر آپ مشک والے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے تو بھی آپ کو خوشبو آئے گی اگرچہ آپ نہ خریدتے ہو، اور اس کے برخلاف اگر آپ بھٹی دھوکنے کے والے کے پاس بیٹھیں گے یا گزر جائیں گے تو آپ کے کپڑوں کو نقصان ہوگا، آپ کی آنکھوں کو نقصان ہوگا۔ تو صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت آپ کو برا بنائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا جائے۔ اللہ والے سے تعلق قائم کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت توبہ کی ہے اور بیعت ہجرت بھی کی ہے اور بیعت جہاد بھی لی ہے اور بیعت اسلام بھی لی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اسلام پر بیعت کیا، بہت سے لوگوں کو صحابہ کو جہاد پر بیعت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آل صحابہ کیا کہتے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ یہ صحابہ نے کہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ہے، اس بیعت پر اللہ کو پیار آیا، اس وقت یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے اللہ کے رسول، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں دراصل وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے اوپر۔ مختصراً یہ کہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کیا جائے۔ ہمارے موجودہ شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی وہ فرماتے ہیں کہ بیعت کا کہ بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے سب سے ادنا درجے کا فائدہ جو در حقیقت اعلیٰ درجے کا فائدہ ہے وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے ادنا درجے کا کہنے کو ہے، در حقیقت زندگی کا خلاصہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ یہ سب سے چھوٹا فائدہ، اور یہ چھوٹا فائدہ چھوٹا ہے، در حقیقت سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مرتے وقت انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، شیطان وسوسہ نہ پیدا کر پائے۔ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ بھی آخری وقت میں گھبرا گئے، شیطان سے کہا کہ جب تک میرا انتقال ایمان پر نہ ہو جائے میں تجھ سے معمون نہیں ہوں، میں تجھ سے بے خوف نہیں ہوں، خوف زدہ۔ تو پہلا طریقہ اصلاح کا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا جائے۔ دوسرا طریقہ، اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ والا میسر نہیں یا اللہ والا مل رہا ہے مگر میری طبیعت نہیں جمتی، میں کیا کروں؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ مواخات فی اللہ کرے، آپس میں دو لوگ سچی دوستی کرے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں مواخات فی اللہ کہتے ہیں۔ دو دوست آپس میں ہوں
اور یہ طے کر لیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گناہ ہو تو تم مجھے روک دینا اور تم سے کوئی گناہ ہوگا تو میں تمہیں روک دوں گا. یہ آپس میں معاہدہ ہو جائے. اس کو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک لمبی حدیث ہے وہ نہیں بیان کریں گے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے, پوری بیان نہیں کروں گا, وقت نہیں اجازت دیتا. پیغمبر نے فرمایا 7 آدمی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ 2 آدمی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی ہوگی اور اللہ کے لیے الگ ہو گئے ہوں گے. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا. کہ جو لوگ صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت میں الگ ہوتے ہیں, کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. نمبر 3, اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے گاؤں میں کسی سے میرے نہیں بنتی, میرے رشتہ داروں میں کسی سے نہیں بنتی, میرا تو تعلق کسی سے دوستی کا ہوتا ہی نہیں, اور دوست بھی دوست ہو یہ خیال رکھیے گا. دوستوں کی 3 قسمیں ہیں, نانی اور جانی. اور نانی یعنی دسترخوان والا, اور زبانی جمع خرچ والا, اور جانی یعنی جگری دوست. یہ دوستوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے نانی یعنی دسترخوانی. جب تک تمہارا دسترخوان وسیع رہے گا, تمہارے ساتھ کھانے کو ملتا رہے گا, وہ تمہارا دوست رہے گا. ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا چاہیے, اس کی دوستی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. دوسرا دوست زبانی جمع خرچ کرنے والا, آپ کی خوب تعریف کرے گا, آپ کی خوب تعریف کرے گا. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شاعر نے ایک امیر کی بڑی تعریف کی, لمبی چوڑی, کہ آپ کی کرسی کا جو پایا ہے وہ 7ویں عرش پر ہوتا ہے. اس طرح تعریف کی کہ آپ کی کرسی کا جو پائے ہیں وہ 7ویں آسمان پر ہے. آپ کے لباس میں جو موتی ہے وہ آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں. بات ختم ہو گئی, تعریف ختم ہو گئی. امیر صاحب نے کہا 2 دن بعد آنا, 2 دن بعد ہم تم کو انعام دیں گے. 2 دن کے بعد وہ صاحب آئے, شاعر جنہوں نے شعر کے اندر ایران اور توران کی ان کی تعریف کی تھی, اور کہا کہ امیر صاحب آپ نے ان کو پہچانا نہیں؟ امیر صاحب نے کہا ہم نے تو نہیں پہچانا. ارے وہی جنہوں نے آپ کی تعریف کی تھی. کہا اچھا ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے جائیے, ہم نے بھی آپ جائیے اور ہم نے آپ کو پہچان لیا. تو انہوں نے کہا آپ نے کچھ دیا نہیں؟ تو کہا دیا کیا نہیں, آپ نے ہم کو زبانی خوش کیا تھا, حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا. ہماری کرسی کے پائے آسمان پر نہیں تھے, آپ نے تعریف میں مبالغہ کیا. ہماری موتیوں میں کوئی ستارے نہیں تھے, اس لیے زبانی آپ نے میری تعریف کی, اور ہم نے بھی آپ سے زبانی کہہ دیا تھا کہ آنا تو 2000 اشرفیہ دیں گے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوست نانی ہو چھوڑ دو, زبانی ہو چھوڑ دو, جانی ہو آپ کی مصیبت میں کام آئے, ایسے دوست کو پکڑو. ہزاروں میں ایک ملتا ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا. اگر ایسا دوست مل جائے جو آپ کی مصیبت میں کام آتا ہے, آپ اس کو پکڑ لیجئے, اس سے دوستی قائم کیجئے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, اس لیے لمبی بات نہیں کرنی. تو 2 دوست ہو گئے اللہ والوں کی صحبت, اور اگر میسر نہ ہو تو اچھی دوستی جو معاہدے کے ساتھ ہو کہ ہم کو برے کاموں پر ٹوکے گی اور اچھے کام پر آمادہ کرے گی. نماز کا وقت ہو جائے گا, ہم بیل کر دیں گے, فجر کا ٹائم ہو گیا, ہم سو جائیں تو تم بیل کر دینا, فجر کا ٹائم ہو گیا. بہرحال ایسا کر لیجئے, انشاءاللہ کچھ دن اس طرح کریں گے اصلاح ہو جائے.
تیسرا طریقہ، اگر کوئی کہتا ہے کوئی دوست مجھے نہیں ملتا تو دشمن تو بکثرت ملتے ہیں، اپنوں میں بھی غیروں میں بھی بستی میں بھی علاوہ میں بھی دشمن ملتے کہ نہیں ملتے؟ تو دشمن کو اپنا ناصح جانو، دشمن کو اپنے لیے مصلح جانو۔ دشمن کا کام ہے عیب نکالنا، وہ تمہارے اندر عیب نکالنے کا، بڑا آیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ تمہارے اندر عیب نکالتا ہے اور در حقیقت وہ عیب آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں پڑھتا، تو آپ اس کو اپنا مصلح، اپنا پیر اور مرشد سمجھ کے اس بات کو قبول کر لیجئے اور اس غلطی سے باز آ جائیے اور تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا شروع کر دیجیے۔ آپ کے اندر جھوٹ کا عیب ہے، آپ کے اندر وعدہ خلافی کا عیب ہے۔ آپ کا دشمن کہتا ہے بڑا وعدہ خلاف ہے، اور وعدہ خلاف تو منافق ہوتا ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف اذا اؤتمن خان وغیرہ وغیرہ۔ حدیث میں بیان کیا گیا جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ منافق ہے۔ تو اگر آپ کے اندر وعدہ خلافی کی عادت ہے اور آپ کا دشمن یہ عادت بتا رہا ہے تو آپ اسے سر پہ قبول کیجئے اور اپنے اندر سے وعدہ خلافی کو ختم کیجئے۔ آپ اس طرح چند مہینوں کریں گے آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ 3 طریقے۔ چوتھا طریقہ اور آخری طریقہ، بات بالکل آخر مرحلے میں، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہ اللہ والا میسر ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی دشمن ہے، اب میری اصلاح کیسے ہوگی؟ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے فرمایا اس کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات کو اپنی اصلاح کے لیے رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کرے، جس کو تصوف میں محاسبہ نفس کہا جاتا ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور سوتے وقت یہ خیال کرے آج پورے دن ہم نے کس قدر نیک کام کیے ہیں، اللہ کے کتنے احکامات کو ہم نے احکامات پر عمل کیا ہے، اگر کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم نیک اعمال پر اللہ کے شکر گزار ہوں گے اللہ ہمیں مزید نیک اعمال کی توفیق دے گا۔ اور اگر ہم نے نیک کام نہیں کیے ہیں بلکہ ہم سے دن بھر گناہ ہوئے تو ان گناہوں کو ایک ایک کر کے یاد کرے، فجر بعد کون سا کیا، ظہر بعد کون سا کیا، عصر بعد کون سا کیا، آج دن میں کتنے گناہ ہوئے، ان گناہوں کو یاد کر کے سچی پکی توبہ کرے۔ اے اللہ آج مجھ سے گناہ ہو گئے، کل کا سورج نکالنا تو میری زندگی میں گناہ نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا، گناہوں سے استغفار کرنے والا اس طرح اللہ کی نظر میں ہوتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ میرے بھائی اس طرح اگر کچھ دن کیا جائے گا تو انسان کی اصلاح ہو جائے گی۔ بس آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنے کے پہلے دن سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آخری بات ختم ہے، 1 منٹ شاید نہیں لگے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تعلق پیدا کرنے کے بعد کیا ملے گا؟ غور کیجئے، کسی بادشاہ کو ایک بار پکارا جائے ضروری نہیں تمہاری بات سن لے، 100 بار پکارا جائے ضروری نہیں تمہاری بات سن لے، لیکن اگر 10,000 بار بادشاہ کے نام کی تسبیح پڑھی جائے وہ مجبور ہوگا کہ اس کو دے دیا جائے، یہ تو ہماری جان کھا لے گا۔ جس دن کوئی مرید اپنے شیخ کے دامن میں توبہ کرتا ہے، توبہ
استغفار کرتا ہے، بیعت ہوتا ہے، تو پہلا سبق سلسلہ چشتیہ میں شیخ کیا دیتا ہے؟ صرف صبح شام کی تسبیحات، صبح کی تسبیحات 12 اور شام کی تسبیحات 12۔ ان 12 تسبیحات میں اللہ کا اسم ذات 5400 مرتبہ آتا ہے۔ بات ختم ہے، اسی کو سمجھ لیجئے، بات ختم ہے بالکل۔ 12 تسبیحات صبح اور 12 شام۔ ایک وقت کی تسبیح میں 2700 مرتبہ، 2700 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے جو چلتے پھرتے ادا ہوتی ہے، اور شام کو 2700 مرتبہ اللہ کی بڑائی ہوتی ہے۔ ان 24 تسبیحات میں جو صبح و شام کی ہوتی ہے، جو اللہ اپنے نام کو 5400 مرتبہ سنے گا، کیا اس کی بات کو رد کر دے گا؟ اللہ 5400 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد پھر اگر وہ تہجد میں کہے گا اے اللہ فلاں بیمار کو شفا دے دے، اے اللہ فلاں کے قرضے کو اتار دے، اے اللہ فلاں کی اولاد کو نیک بنا دے، وغیرہ وغیرہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائی آپ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح نفس کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔